بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جہیز کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کچھ لوگ اس کے جواز پر بڑے دلائل دیتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، تو اس پر آج بات کریں گے۔ جہاں تک جہیز کا تعلق ہے، جہیز کہتے ہیں وہ گفٹس جو پیرنٹس کی طرف سے اپنے بیٹی کو رخصتی کے وقت ملتے ہیں۔ تو وہ تحفے جو والدین اپنے بچیوں کو دیتے ہیں رخصتی کے وقت، یہ جائز ہے۔ تو اس کو یہ ہمارے معاشرے میں جہیز کی تعریف ہے، لیکن جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کوئی تعریف وغیرہ تھی نہیں، نہ کوئی اس جہیز کا تصور موجود تھا۔ ایک بات دوسری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں معانت کم ہو۔ معانت معنی مشقت، اور جس میں مشقت کم ہو۔ مشقت سے مراد یہ کہ کم خرچہ ہو اور جس میں تکلف نہ کی گئی ہو، تو یہ بابرکت نکاح ہوتا ہے۔ تو جہاں تک جہیز ہے، تو اب چونکہ یہ اولاد پر، والدین پر لازمی قرار دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور ایک بہت بڑا برڈن ہوتا ہے والدین پر، تو وہ جب تک وہ جمع کرتے ہیں، اس میں بچی کی عمر بھی ضائع ہو جاتی ہے اور بہت سے ایشوز سامنے آتے ہیں۔ تو خاص طور پر بھی جب نکاح لیٹ ہوتا ہے، تو انسانی فطرت ہے نکاح، تو پھر اس کے حوث کو پورا کرنے کے لیے وہ غلط راستوں کا انتخاب کرتا ہے۔ تو یہ جو جہیز کا تصور آیا ہے ہمارے معاشرے میں، اس نے نکاح کو یہ جو جہیز کا تصور آیا ہے ہمارے معاشرے میں، اس نے نکاح کو سخت کر دیا۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جی بالکل ایک روایت موجود ہے سنن ابی نسائی میں، کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے جہیز کا انتظام کیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک پلودار چادر موجود تھی، اس میں ایک تکیہ تھا، تو یہ چیزیں تھی۔ لیکن وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور جہیز نہیں دی، کیونکہ عرب میں اس وقت جہیز کا تصور تھا ہی نہیں، ایسی کوئی جہیز نام کی چیز تو نہیں تھی۔ جہاں تک وہاں پر لفظ جہیز کا لفظ آیا ہے جہازہ، اس کے معنی ہے بندوبست کرنا، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے سرپرست تھے، اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ چیزیں خریدی تھی، وہ حضرت علی کے اپنے ہی پیسوں سے تھی۔ حضرت علی نے کما کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں لے لی، اور بطور سرپرست کے، حضرت علی کے بھی سرپرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بطور سرپرست کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں دی۔ ایک بات دوسری یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹیوں کا بھی نکاح کروایا تھا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، ان میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی جہیز نہیں دیا۔ تو اسلام اس کی کہیں بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اگر والدین اپنی طرف سے خوشی سے کوئی چیز دے دے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ہے کہ لازمی طور پر والدین دے دیں۔ تو لہٰذا یہ جہیز جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہے، کہ جو ایک پیرنٹس پر لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بچی کو دے، اور نہ اس کے بغیر پھر وہ اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں رہتی سسرال میں، تو یہ ایسا تصور ہے، ایک ایسی چیز ہے جس نے نکاح کے پروسیس کو بہت جو ہے وہ سخت کر دیا ہے، اور ایک زنا کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دیا ہے۔